صدیق جان سے آپ سب واقف ہیں، میرے بھی یہ فیورٹ ہیں کیونکہ میں ان کا ویلاگ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتا ہوں۔ صدیق جان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ یہ جو سیاسی سٹاک ایکسچینج اوپر نیچے کی صورتحال دکھا رہا ہے، تازہ ترین بائی دا آور جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آج جمعہ کا دن آلموسٹ گزر چکا ہے جی سر۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے اس وقت؟ سر اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نمبر گیم کی بات کریں یا جو پولیٹیکل بات کریں سیاسی میدان میں، تو اس میں تو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، نمبر گیم میں بھی اور اتحادی بھی، کیونکہ عمران خان صاحب اب یہ کل تک کا عمران خان صاحب کا اور آج بھی اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، فیصلہ یہ ہے کہ اب دیہاتیوں کو انگیج نہیں کریں گے اور اپنے بھی ان لوگوں سے انگیج نہیں کیا جائے گا۔ ان کے پاس اب جو آپشن رہ گیا ہے وہ رہ گئے ہیں آئینی اور قانونی، جس میں وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ جی انہوں نے بھیج دیا فواد چودھری۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ عمر بندیال صاحب کی اگر آپ جتنی بھی ججمنٹس پڑھیں، ان چیزوں پہ ان کی ججمنٹس بہت سخت ہیں۔ واہ! کہ ہمارا کوئی بھی جو رکن اسمبلی ہے، ہمارا کوئی بھی جو پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی بھی ہمارا جو پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، اس کی اخلاقی اقدار کیا ہونی چاہیے، اس کو کتنا صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ یہ عمر بندیال صاحب وہ جج ہیں جن کی ججمنٹس میں سب سے زیادہ آپ کو قرآنی آیات کے حوالے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی ججمنٹس موسٹلی آپ کو اس طرح کے موضوع کے اوپر قرآنی آیت سے شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو نواز شریف صاحب کی صدارت کے حوالے سے تھی، پارٹی صدارت کے حوالے سے جو کیس کیا تھا، اس کی بھی اگر آپ ججمنٹ پڑھتے ہیں تو وہ یہی تھی کہ ایک شخص جو خود رکن اسمبلی نہیں بن سکتا، وہ کیسے پارٹی صدر بن کے اور تمام اپنے اراکین اسمبلی کو بیٹھ کے کنٹرول کرے گا۔ جو ڈائریکٹلی وہ نہیں کر سکتا، وہ انڈائریکٹلی کیسے کر سکتا ہے، اثر انداز ہوگا پوری پارلیمنٹ کے اوپر۔ بالکل۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں سر، ایک تو اب لیگل ان کے پاس آپشنز ہیں، باقی جو عمران خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں، یعنی وہ آج کل پرسوں 3 دن مسلسل جتنی میٹنگز ہوئی ہیں، وہ ان کے جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں، سب گھبرا گئے ہیں سوائے عمران خان صاحب کے۔ اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں نے کب کیا کرنا ہے، آپ جائیں میڈیا پہ، ہمارا تو نیریٹو جیت رہا ہے، ہمارا بیان ہی جیت رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب ایک بات طے کر چکے ہیں کہ وہ کسی ایجنسی کو استعمال نہیں کریں گے، وہ ترقیاتی فنڈز نہیں دیں گے، وہ اپوزیشن کے کسی بندے کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ان کا یہ ہے کہ وہ نہیں، فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا ہتھ کنڈا نہیں استعمال کر رہے جو حکومتیں ماضی میں کرتی آئیں۔ بالکل۔ وہ یہ ایک اور بھی چیز سمجھتے ہیں کہ وہ اس موقع پہ بچ بھی جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد سے، یعنی وہ اتحادیوں کو منا کے بچ جاتے ہیں۔ یہ بندے تو واپس نہیں آنے والے جو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں جو بغاوت کر گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نکل بھی آؤں تو 2 ماہ بعد بجٹ میں نے پاس کروانا ہے، پھر میں بجٹ کیسے پاس کرواؤں گا؟ میں بجٹ پاس کروا بھی لوں تو میں ایک ایسا وزیر اعظم بن جاؤں گا جو سمپل قانون سازی نہیں کر سکتا، ٹوتھ لیس ٹائیگر۔ ہاں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو ان کو اعتماد دیا ہے وہ 2 ہفتوں کے ان جلسوں نے دیا ہے، اور یہ جو مارچ کے دن گزرے ہیں نا، انہوں نے بہت اعتماد دیا ان کو، کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے، اور پھر وہ جو انہوں نے جو ریلیف پیکیج دیا پیٹرول اور ڈیزل کا، اور ابھی بھی وہ اصل میں ایک وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹائم مل جائے، وہ اس وجہ سے چاہ رہے تھے، جو وہ چاہتے تھے کہ وہ، اور ابھی بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے 1.5 ماہ ان کو اور مل جائے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو ایک ایسے پیکیج کے اوپر کام ہو رہا ہے جس میں ایک اور بڑا ریلیف عوام کو مل سکتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں، اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے، جو ان کا ایک پہلے ہی تھا کہ ایک مشکل سے گزرے، وہ ایک بہت بڑا ریلیف پیکیج بجٹ میں اناؤنس کرنے جا رہے تھے، خاص طور پہ سرکاری ملازمین کے لیے 35% تنخواہوں میں اضافہ اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ اب وہ ظاہر ہے وہ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اتحادیوں کو سے بلیک میل ہو کر، ان کی منت ترلا کر کے، اپنے بندوں سے بلیک میل ہو کر حکومت بچانے سے بہتر ہے کہ وہ عوام میں چلے جائیں، اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جائیں، بھرپور وہ مزاحمت کریں۔ اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 9 جماعتیں مل کے وفاقی حکومت بنائیں گی، کیسے ہی چلائیں گی؟ اچھا، یہ جو عمران کے فالوورز ہیں وہ بیک وقت خوشی اور غمی دونوں کیفیات ان میں نظر آتی ہیں۔ خوشی اس بات کی کہ دیکھو ہاؤ پروفیٹک آور لیڈر واز، کہ یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوتا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ عمران نے ایک سٹیپ ایسا نہیں لیا جو اپنی حکومت بچانے کے لیے کوئی بلو دا بیلٹ ہوتا کہ ہاں بھی میں تمہیں یہ دیتا ہوں تمہیں، ورنہ یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس جو وسائل ہیں، کیا حکومت خریداری نہیں کر سکتی؟ 162 کتنے ہیں اپوزیشن کے پاس لوگ؟ جو ان کے پاس 161 ہے۔ 161، تو اس میں 10 15 20 توڑ سکتے ہیں اگر عمران چاہے تو۔ ناٹ ایٹ آل۔ اس بات سے میں دیکھتا ہوں کہ ینگسٹرز کے چہرے پر ایک بڑا اطمینان آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ عمران، درست ہے صدیق جان صاحب کہ سیاست کا نہ وہ سٹوڈنٹ رہا ہے، نہ اس نے سیاست کی پراپر، جس کو کہتے ہیں یہ سیاست جو محلاتی سیاست ہے، محلاتی سازشیں ہیں جو برِ صغیر کا خاصہ ہیں، لیکن وہ تاریخ کا سٹوڈنٹ تو ہے نا، پالیٹکس کا نہیں، ہسٹری کا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ ہنوز دلی دور است کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ جو باتیں کر رہا ہے نا کہ تمہیں نہیں پتا، دوستوں کو اب بھی یہ کہتا ہے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، بڑا اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ،
تو کہیں یہ نہ ہو کہ آخر میں وہ یہ کہہ دے, یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ بھی میں نے پوری کوشش کی تھی میچ جیتنے کی, تو دونوں میں سے ایک نے جیتنا تھا, وہ جیت گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیکرٹ ویپن کیا ہے؟ ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. اور سر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب سے میں نے جو سوال کیا, جو ہماری 8 مارچ کو ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ نے 2 باتیں کہی ہوئی ہیں. ایک آپ نے جلسے میں کہی, آپ نے کہا اگر میں حکومت سے نکلا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. ایک آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہی تھی جس دن آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ او حکومت بنانا چاہتے ہو بناؤ, میں ادھر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ جاؤں گا. تو میں نے کیا اچھی بات کی. ہاں, تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کپتان اگر سب کچھ آپ کو بتا دے گا تو پھر کپتان خود کیا کرے گا. تو وہ کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کا طے کیا ہوا ہے کہ کب یہ کیا کریں گے تو میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, یہ جو گورنر راج ان سندھ, یہ ایک چٹکلا تھا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا, یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ واقعی چٹکلا تھا. میرا نہیں خیال کہ یہ گورنر راج کی طرف جائیں گے, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اس طرف. انتہائی احمقانہ تجویز تھی, لیکن ایک سگیشس آدمی دے رہا ہے تو بات بڑی گہری نہیں لگ رہی؟ یہ بہت سیانہ آدمی آپ سے کہہ رہے یہ کر لو یہ کر لو, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آگے گڑھا ہے بہت بڑا. وائی واز شیخ رشید سیئنگ دیٹ؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے. سر وہ اس لیے شاید چاہ رہے تھے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی وار کریں اپوزیشن کے اوپر, ہم بھی کو تھوڑا سا کمال ہے سیاسی یار, طور پہ. آپ وار کروا کے اس بیچارے کو, مطلب ہے کہ وہ اتنا بچہ نہیں ہے سیاست کا کہ آپ جو کہیں گے وہ ایک یتیم شہزادہ بیٹھا ہوا تخت پہ جیسا کہتے گئے وہ کرتا چلا جائے گا, ایسی بات نہیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اس طرف نہیں جائیں گے. جی کیٹیگوریکلی کہا. بالکل, انہوں نے کہا کہ وہ اس طرف نہیں جائیں گے. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے چیزیں کہیں, کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کو نا پچھلے 2 ہفتوں میں فائدہ 2-3 چیزوں کا ہوا. ایک, جب انہوں نے ریلیف پیکیج اناؤنس کیا تو اپوزیشن نے فوراً آ کر کہا کہ یہ تو آپ ملکی معیشت کی کمر توڑ دیں گے, آپ مہنگا پیٹرول خرید کے سستا دیں گے عوام کو, یہ چیز. دوسرا, جو اس وقت عمران خان صاحب کا بیانی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کو ایندھن فراہم کر رہی ہے اپوزیشن, امریکہ کی حمایت میں بیانات دے کے. ہم اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں خواتین و حضرات, چونکہ وقت کا معاملہ جو ہے ہمیشہ اڑے آتا ہے, آپ کو پتہ ہے. ایک چیز طے ہے, عمران اور نو عمران, پالیٹکس اور نو پالیٹکس, ڈیموکریسی اور نو ڈیموکریسی. جو چیز طے ہے وہ یہ کہ اس مرتبہ آپ لوٹے بن کر ضمیر فروشی کر کے اسکاٹ فری نہیں جا سکتے. یہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا, گئے وقتوں میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوگا. اس لیے کہ پہلے اور آج میں جوہری فرق ہے. لوگ بڑے زود فراموش ہیں صدیق جان صاحب, ایک لمحے میں بھول جاتے ہیں. اور اگر کسی کو یقین نہ ہو, تاریخ میں جانا چاہتا ہو, چچ نامہ کا صفحہ نمبر 31 پڑھ لیں, صرف صفحہ نمبر 31, وہاں سے پڑھنا شروع کرے. جب چچ نے مشورہ دیا تھا اپنے باس کو کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, تو اس نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کا لوگ بھول جاتے ہیں اس خطے کے لوگ, بڑی شارٹ میموری ہے ان کی. آج ایسا نہیں ہے. تو کیا لوگوں میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ نو. یہ جو انٹرنیٹ ہے نا, آپ ایک دفعہ بات منہ سے نکال دیں انٹرنیٹ پہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو آپ کی یہ حرکت, آپ کے یہ چہرے لوگوں کو یاد رہیں گے. وہ کہتے ہیں تجھے یاد رکھوں گا. تو اس کا ایک بڑا شاندار مینیفیسٹیشن یہ ہے. نمبر 2, آپ نے راجہ ریاض کے خلاف مظاہرے دیکھ لیے ہیں. فیصلہ آباد میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. سب سے بڑا پشاور میں سر احتجاج ہوا ہے, سب سے بڑا. جی 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 بہت بڑا, نور عالم صاحب کے. جی, نور عالم صاحب کے. اور یہ سلسلہ میں ادھر آ رہا تھا, یہ سلسلہ چلے گا. بالکل. نمبر 2, اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ایگریوڈ پارٹی وہ نہیں ہے جس کو روزی روٹی کی فکر ہے, چھوڑو یار دفع کرو میں نے کام پہ جانا ہے. یہ ینگسٹرز ہیں, 60% پلس ینگسٹرز ہیں جنہیں یہ فکر فی الحال نہیں ہے. وہ تو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, اچھا اچھا یہ اچھا اچھا اچھا, تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہا تھا بیچارہ. نمبر 4, جیسا کہ صدیق جان نے کہا کہ نیریٹو وہ ہے جو عمران خان کا ہے کہ امریکی سپر پاور پپیٹرنگ تو وہ کر رہا ہے, تنابیں ساری اس کے ہاتھ میں ہیں, وہ جو کر رہا ہے. اور ہمارے یہ بیچارے معصوم لیڈران, میاں شہباز شریف, نتھنگ اگینسٹ ہم, لیکن یہ کہتا وہ کو اچھا لگا, بزرگ آدمی ہے, کہ کیا پدی کا شوربہ. ہی واز ناٹ سیئنگ دس ٹو عمران خان. میں نے اس طرح اخذ کیا کہ وہ پاکستان کو ایک پدی سمجھ رہے ہیں. ہم پدی نہیں ہیں بھائی, یہ آپ کا خیال ہے, اوکے. پھر ایک اور مخاطب جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, وہ ہے اوورسیز پاکستانیز. وہ مذاق نہیں ہے, وہ بہت سینسیبل لوگ ہیں. صحیح. They rub shoulders with the most democratic people in the world. اس لیے یہ ساری چیزیں اب مختلف بال گیم ہے, پہلے نہیں تھی. صدیق جان صاحب, ٹائم کا معاملہ, آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.